ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے کناروں پر اجالے اور اندھیرے کی لڑائی جاری تھی، انسان ابھی تہذیب کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس دور میں علم بھی طاقت تھا اور جادو بھی۔ وہ زمانہ جب لوگ مانتے تھے کہ لفظوں اور نشانیوں میں ایسی طاقت ہے جو پہاڑ ہلا سکتی ہے، سمندر خشک کر سکتی ہے اور روحوں کو جگا سکتی ہے۔ انہی دنوں ایک کتاب وجود میں آئی جسے بعد کے صدیوں میں لوگ کتاب الزلال یعنی اوسائیوں کی کتاب کہنے لگے۔ یہ کتاب کہاں سے آئی، کس نے لکھی، کوئی نہیں جانتا۔ کچھ کہتے ہیں یہ جنات نے انسان کو دی، کچھ مانتے ہیں کہ یہ شیطان کا تحفہ تھی، اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ یہ کھوئی ہوئی قوم عاد و سمود کے عالموں کی نشانی تھی۔ باب 1 کتاب کا جنم۔ کہانی یہ ہے کہ مصر کے ایک جادوگر نے نیل کے کنارے کئی برس مراقبہ کیا۔ وہ کائنات کے راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر سرخ ستارے نمودار ہوئے تو اس نے زمین پر خون سے نشان بنائے اور قدیم منتر پڑھے۔ اسی لمحے ایک سایہ اس کے سامنے آیا۔ سایہ کوئی انسان نہ تھا نہ ہی جانور۔ اس نے جادوگر کے ہاتھ میں ایک پرانی چمڑے کی جلد والی کتاب رکھ دی۔ کتاب پر کوئی عنوان نہ تھا، مگر جب جادوگر نے اسے کھولا تو الفاظ ایسے لگے جیسے وہ جلتی ہوئی آگ سے لکھے گیا۔ ہر صفحہ ایک طلسم تھا، ہر لفظ ایک راز۔ کتاب میں نہ صرف جادوئی منتر تھے بلکہ کائنات کی پوشیدہ طاقتوں کے دروازے بھی۔ باب 2 طاقت اور لعنت۔ یہ کتاب ہاتھ لگتے ہی جادوگر نے حیرت انگیز کارنامے دکھانا شروع کر دیے۔ وہ آندھی بلا سکتا تھا، پانی کو آگ میں بدل سکتا تھا اور مردوں کو لمحوں کے لیے زندہ کر سکتا تھا۔ لوگ اسے آروحوں کا مالک کہنے لگے، مگر ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہی ایک جملہ لکھا تھا، جو اس کتاب کا مالک ہوگا اس کی روح کبھی سکون نہ پائے گی۔ جلد ہی جادوگر کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ وہ رات کو سوتا تو عجیب سائے اس کے گرد گھومتے، کبھی بچوں کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی جنازے کے جلوس کی آواز۔ اس کی عقل بگڑنے لگی۔ باب 3 شاگرد اور غداری۔ کہانی کا دوسرا حصہ ایک نوجوان شاگرد کی آمد سے جڑا ہے۔ اس شاگرد کا نام الیاس تھا۔ وہ علم کا پیاسا تھا اور استاد کو خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا، مگر جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ استاد کی طاقت کتاب سے آتی ہے۔ ایک رات جب استاد مراقبے میں تھا، الیاس نے چپکے سے کتاب چرائی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، اس کے سامنے لفظ خود بخود بدلنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کتاب ہر پڑھنے والے کے لیے الگ زبان اختیار کر لیتی ہے۔ الیاس نے پہلا منتر پڑھا اور کمرے میں ایک آگ کا دائرہ نمودار ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک بھاری سایہ بھی محسوس کیا۔ کتاب نے اس کے دل پر گرفت بنانی شروع کر دی تھی۔ باب 4 بربادی کا آغاز۔ الیاس نے کتاب کے زور پر بادشاہت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ طوفان کھڑا کر دیتا، دشمنوں کے لشکر کو پتھروں میں بدل دیتا۔ لوگ اس سے ڈرتے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن جلد ہی شہر پر نحوست چھا گئی۔ کھیتوں میں فصلیں سوکھ گئیں، بچوں کی پیدائش رک گئی اور لوگ رات کو بھیانک خواب دیکھنے لگے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ سب اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ عوام نے الیاس کے محل پر حملہ کیا، مگر وہ جادو سے سب کو روک لیتا۔ آخر کار شہر کے ایک بوڑھے عالم نے اعلان کیا، یہ کتاب انسان کے لیے نہیں، جب تک اسے زمین کے سب سے اندھیرے گوشے میں دفن نہ کیا جائے یہ لعنت ختم نہ ہوگی۔ باب 5 کتاب کا انجام۔ کہانی ہے کہ لوگوں نے الیاس کو شکست دی۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے زندہ دفنا دیا گیا اور کتاب اس کے سینے پر رکھی گئی۔